اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، سنڈے مدرسہ میں آپ کا تہہ دل سے استقبال کرتی ہوں اور اسی ساتھ امید کرتی ہوں کہ آپ نے بہت اچھے سے قرآن مجید کو پڑھا ہوگا اور سیکھا بھی ہوگا۔ چلیے، جیسے آپ کو یاد ہے کہ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے کیا پڑھا تھا، سارے تجدید کے قانون کو سیکھا تھا اور اسے بہت اچھے سے پڑھنے کی کوشش کیا تھا۔ اور آج کے بھی درس میں ہم تجدید کے قانون کو سیکھیں گے، مگر اب جو تجدید کا قانون آئے گا وہ مد کے ساتھ آئے گا۔ اگر مد کے ساتھ تجدید کا قانون آئے گا تو اس کی ادائیگی کیسے کرنی ہے، یعنی پہلے مد ہو پھر تجدید ہو تو اسے کس طرح پڑھنا ہے، یا پہلے تجدید ہو اس کے بعد مد آ جائے تو اس کی ادائیگی کیسے کرنی ہے، تو وہ آج کے ہم اس درس میں دیکھیں گے اور اسے بہترین سے بہترین پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ آج کا جو ہمارا پہلا لفظ ہے تا سوا زیر تس صاد خا مد زبر ساخ خا زبر خا تس ساخا تس ساخا۔ جیسے آپ نے دیکھا یہاں پہ تس ساخا، میں نے سواد کو خا کے ساتھ پلس بھی کیا ہے اور مد کے قانون کی بھی ادائیگی کی ہے، یعنی مد کے ساتھ ساتھ خا کو پلس بھی کرنا، یعنی تجدید آ گئی تس ساخا۔ ہمارا دوسرا جو لفظ ہے ہا دال مد زبر حاد، دال لام زبر دل حادل، لام زبر لا حادلہ حادلہ۔ جیسا آپ نے دیکھا حادلہ، یعنی حد اللہ اگر ہم پڑھیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا۔ مد کے قانون کے ساتھ ہم نے تجدید کے قانون کو یہاں پہ جوائن کیا ہے حد اللہ۔ جیسے اپنے آگے والے لفظ کو دیکھیں تو یہاں پہ مد کا قانون بیچ میں آیا تھا، درمیان میں آیا تھا، تو ہم نے اسے کس طرح سے جوائن کیا۔ مگر اگر ہم اگلے لفظ کو دیکھیں تو مد کا قانون ہمارے پہلے ہی لفظ میں آ گیا، یعنی ہا پر یہ آ گیا، تو ہم نے اسے کس طرح سے جوائن کیا۔ دونوں کا قانون ایک جیسا ہے، مگر یہاں پہ درمیان میں آ گیا اور یہاں پہ بیچ میں آ گیا۔ تساخا حادلہ۔ ہمارا جو اگلا لفظ ہے تا زو زیر تز زو نون الف مد زبر زان، نون یا زے نی تزانی تزانی۔ جیسے یہاں پہ میں ابھی رک کر آپ کو بتاتے چلوں کہ زو پہ مد بھی ہے اور الف کا بھی قانون آ گیا ہے اور اس میں نون کو بھی جوائن کر دیا، تو اس کے لیے اور نون گننا ہو جاتا ہے، تو ہم نے اس کا ساؤنڈ ذرا ناک سے ادا کیا ہے۔ گننا کے میننگ یہ ہوتا ہے کہ ناک سے ادا کرنا، تزانی، یعنی تزانی اگر ہم پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا۔ ہمارا جو اگلا لفظ ہے ہا جیم الف مد زبر حاج، جیم نون پیش جن حاجن، نون یا زنی حاجنی حاجنی۔ اسی کے ساتھ ہم اگلے لفظ کی طرف بڑھیں۔ اب یہاں پہ ہم نے پہلے تھوڑے لفظ کو پڑھا ہے، ہر تھوڑا لفظ تھا، اب یہاں پہ سینٹنس بنا کے دے دیا گیا اور سینٹنس بنا کے اس کی ادائیگی کیسے کی جائے گی وہ ابھی ہم دیکھتے ہیں۔ جیم الف مد زبر جا، حمزہ زبر آ جا، تا صاد زیر تس جا تس، صاد خا الف مد زبر صاخ جا تس صاخ، خا زبر خا جا تس صاخا، تا پیش تو جا تس صاخاتو جا تس صاخاتو۔ اس طرح سے ہم نے اس سینٹنس کو پڑھا ہے جا تس صاخاتو۔ اگر ہم الگ کریں تو ہم اسے بھی اس طرح بھی ادا کر سکتے ہیں جا تس صاخاتو۔ ہمارا جو اگلا حرف ہے ہا دال الف مد زبر حاد،
دال لام زبر دل، ہا دل لام کھڑا زبر لا، ہا دل لا، ہا زبر ہا، ہا دل لو ہا، ہا دل لو ہا۔ جیسے یہاں پہ لام پہ یعنی اللہ سے پہلے اگر زبر آ جائے تو اللہ کی ادائیگی موٹی ہو جاتی ہے، وہ یہاں پہ یہ قانون آیا۔ ہا حرف ہلکی ہے، ہا دل لو ہا۔ ہمارا جو اگلا حرف ہے میم یا زبر مئی، میم یا زبر مئی، یا پیش یو، مئی یو۔ یہاں پہ رک کر میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں، اگر نون ساکین کے بعد یعنی نون جزم کے بعد اگر یا واو آ جائے تو وہاں پہ گننا ہوتا ہے، یعنی نون کا ساؤنڈ آئے گا جو ایک دم باریک سے نون کی ادائیگی ہوگی گننا کے ساتھ۔ تو مئی یعنی مئی نہیں کہہ سکتے، مئی ڈائریکٹ پڑھیں گے تو رانگ ہو جائے گا۔ مئی، مئی، میم یا زبر مئی۔ جیسے آپ نے دیکھا نون ساکین کے بعد یہ آ گیا تو ہم نے نون کو ڈیلیٹ تو کیا ہے، نون کو موو کر دیا ہے، بٹ نون کے ساؤنڈ کو پڑھ رہے ہیں گننا کے طریقے سے۔ مئی یا پیش یو، مئی یو، شین الف، شین قاف الف مد زبر شاق، مئی یشاق، قاف لام زیر کل، مئی یشاق کل، لام کھڑا زبر لا، مئی یشاق لا، ہا زبر ہا، مئی یشاق اللہ، مئی یشاق اللہ۔ جیسے یہاں پہ اللہ سے پہلے زیر آ گیا تو اللہ کا ساؤنڈ پتلا ہو گیا، یعنی اللہ کی ادائیگی پتلی ہو گئی۔ تو یہاں اس سے پہلے والے لفظ پہ اللہ سے پہلے زبر تھا تو ہم نے اللہ کو موٹا ادا کرا تھا، اور یہاں پہ زیر آ گیا ہے تو یہاں پہ نہیں کی میننگ ہے، اس لیے یہاں پہ پتلا ادا کیا گیا۔ مَن یشاق اللہ۔ ہمارا اگلا جو حرف ہے واو لام زبر ول، میم شین پیش مش، والمش، رو زیر ری، والمشری، کیف کھڑا زبر کا، والمشرکہ، تا زو زیر تز، والمشرکات تز، زو نون الف مد زبر زون، والمشرکات تزون، نون یا زنی، والمشرکات تزونی، نون زبرنا، والمشرکات تزونینا۔ ہمارا جو اگلا حرف ہے واو زبر وا، لام زوا زبر لز، ولز، زود لام الف مد زبر زا، ولزا، لام یا لی، ولضالی، نون زبرنا، ولضالینا، ولضالینا۔ ہمارا جو اگلا حرف ہے الف یا زبر ای، یا پیش یو، ایو، ہا زوا زبر حز، ایوہز، زواد لام الف مد زبر زو، ایوہزال، لام واپس لو، ایوہزالو، نون زبرنا، ایوہزالونا، ایوہزالونا۔ ہمارا جو اگلا حرف ہے قوف الف زبر قو، لام زبر لا، قولا، الف زبر آ، تا پیش تو، اتو، ہا جیم زبر حج، اتو حج، جیم نون واو مت پیش جوں، اتو حجوں، نون یا زنی، اتو حجونی، اتو حجونی، قولا اتو حجونی،
فا لام زیر فل، لام کھڑا زبر لا، فل لا، ہا زیر ہی، فل لا ہی، قولا اتحجونی فی اللہ، واو زبر وا، قوف دال زبر قد، وقد، ہا زبر ہا، دال کھڑا زبر دا، ہدا، نون زیر نی، ہدانی، قولا اتحاجونی فی اللہ وقد ہدانی۔ اس طرح سے ہم نے اس سینٹنس کی ادائیگی کی، ہر لفظ کو الگ الگ کر کے پڑھا ہے اور پھر ایک ساتھ پڑھنے کی کوشش کیا ہے۔ اگر اس طرح سے ہم ہر لفظ کو پہلے توڑ کے پڑھیں اور پھر اس کے بعد جوائن کریں تو بہت آسانی سے ہم تجدید کے قانون کو اور مد کے ساتھ سیکھ سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں، اور یہ کوئی بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ورڈ بھی نہیں ہے یا ڈیفیکلٹ لفظ بھی نہیں ہے، بہت آسانی سے اسے ادا کر سکتے ہیں۔ اگلے درس میں ہم حروف مقطعات کے قانون کو سیکھیں گے اور اسے بیان کریں گے اور اس کو بہت ایزی سے پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ بس اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، بڑھتے ہیں مورل اسٹوری کی طرف۔ خدا حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آپ تمام کا استقبال ہے پروگرام سنڈے مدرسہ میں، جس کا انتظار آپ تمام ہر سنڈے کرتے ہیں۔ ہر سنڈے آپ کافی کچھ نیا بھی سیکھتے ہیں۔ آج ہم ایک چھوٹی سی گزارش کرنے جا رہے ہیں ہمارے ویورز سے، ہمارے پیرنٹس سے، کہ اگر آپ ہمارے پروگرام کے ذریعے آپ کے بچوں میں کسی طرح کا پازیٹیو چینج دیکھتے ہیں یا تلاوت قرآن میں امپرومنٹ دیکھتے ہیں تو آپ ہمیں میل ضرور کریں یا آپ ہمیں واٹس ایپ ضرور کریں۔ آپ کے ان میسیجز کے ذریعے، اپریسیشن کے ذریعے ہماری ٹیم کو موٹیویشن ملتا ہے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ آج کی جو ہماری سٹوری ہے یہ ہمارے پہلے امام علی علیہ السلام کے دور کی ہے، اور یہ جو سٹوری ہے یہ فرینڈشپ یعنی کہ دوستی پر بیسڈ ہے۔ بچوں، اس سے پہلے کہ میں دوستی کی طرف بڑھوں، دوستی سے جڑی سٹوری کی طرف بڑھوں، میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ جب ہم یہ سٹوری آپ کو سنائیں تو آپ اپنے ذہن میں اپنے دوستوں کو امیجن کرنا اور ساتھ ہی یہ سوچنا کہ کیا میں خود ایک اچھا دوست ہوں، کیونکہ جب میں یہ سٹوری سناؤں گی تو میں خود بھی یہ سوچوں گی کہ کیا میں ایک اچھی دوست ہوں، کیا میرے دوستوں کے لیے میں ایک بہترین انسان ہوں، یا جو خامیاں امام علی علیہ السلام بتا رہے ہیں یا پوائنٹرز بتا رہے ہیں ان میں سے وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں امپروو کرنی چاہیے۔ ایک شخص تھا جس کا نام حارث ابن عاور تھا۔ یہ امام علی علیہ السلام کا صحابی تھا، اصحاب تھا۔ ایک بار جب یہ امام سے ملا تو اس نے امام کو کہا کہ یا مولا علی، میں آپ کو دوست رکھتا ہوں، میں آپ کو اپنے قریبی لوگوں میں مانتا ہوں۔ جب اس نے امام سے دوستی کا اظہار کیا تو امام علی علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اے حارث، جب تم مجھے دوست رکھتے ہو تو میں تمہیں ایک نصیحت کرنا چاہوں گا، اور وہ نصیحت ہمیں کس طرح بتاتی ہے کہ ہم ایک بہترین دوست کس طرح بنتے ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے حارث، جب تم کسی کو دوست رکھو یا کسی کے دوست بنو تو کچھ چیزیں ہیں جس کا تمہیں خیال رکھنا چاہیے، چند باتیں ہیں جو یاد رکھنی چاہیے۔ اور سب سے پہلی بات جو امام نے کہی وہ یہ تھی کہ اے حارث، اپنے دوست کا کبھی مذاق نہ اڑانا، کبھی اسے اپنے سے کم یا اپنے سے کمتر نہ سمجھنا، کبھی بھی اپنے دوست سے جھگڑا نہ کرنا، کوشش کرنا کہ ایسی کوئی بات اپنے دوست کو نہ کہو مذاق میں بھی جو اسے بری لگ جائے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو کہ عام زندگی میں جسے ہم بہت چھوٹی سمجھتے ہیں، اور یہ وہ مسٹیکس ہیں جو ہم اکثر کر جاتے ہیں جس کے ذریعے ہمارے دوست برا مان جاتے ہیں۔ یہ غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں نا، ہم اپنے دوستوں سے جھگڑا کر لیتے ہیں، کبھی کبھار جھگڑوں کی وجہ سے ہمارے دوستوں میں ہم سے دشمنی ہو جاتی ہے، ہم انہیں جھوٹ بول دیتے ہیں، یا پھر ہم چار لوگوں کے بیچ میں، ہمارے دوسرے دوستوں کے بیچ میں ہم ان کا مذاق بنا دیتے ہیں۔ مثلاً اگر آپ کا دوست آپ کے سامنے آئے اور آپ اپنے دوست پر ہنسنے لگے اور یہ کہنے لگے ارے تمہیں دیکھ کر تو آج ہنسی آ رہی ہے، اور اس کا دل دکھ جائے، اسے وہ بات بری لگ جائے، تو یہ اچھی چیز نہیں ہوگی نا۔ یا اسکول جانے کے لیے، ٹیوشن جانے کے لیے، کسی اور چیز کے لیے، کھیلنے کے لیے، خاص کر کے جیسے ہم موبائل پر گیمز کھیلتے ہیں یا ہم کرکٹ کھیلتے ہیں تو اکثر بچوں میں بیٹنگ وغیرہ کے لیے جھگڑے ہوتے ہیں نا، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم فائٹ کرتے ہیں، ہم انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، ہم ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، ہم ان جھگڑوں میں اکثر برا بھلا کہہ دیتے ہیں،
جس کی وجہ سے وہ جو دوستی تھی وہ دشمنی میں بدل جاتی ہے۔ تو ہمیں کس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے دوستوں سے اچھے لہجے میں بات کریں، اچھے الفاظوں کے ساتھ بات کریں، نہ کہ ان سے جھگڑا کریں اور نہ کہ ان سے دشمنی کریں۔ اکثر بچوں یہ بھی ہوتا ہے نا، اگر ہمارے ممی پاپا نے ہمیں ایک بہت اچھی پین دلائی ہے، بہت اچھی بیگ دلائی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے دوسرے دوستوں کے سامنے جا کر کہتے ہیں میرے ڈیڈی نے مجھے اتنی اچھی بیگ دلائی، آپ کی بیگ دیکھو کیسی ہے۔ ہم انہیں اپنے سے کم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے پاس اگر اچھا فون ہے، ہمارے دوسرے دوست کے پاس اچھا فون نہیں ہے یا پھر فون نہیں ہے، تو ہم اکثر کیا کہتے ہیں، میرے پاس تو فون ہے، میں فون پر گیم کھیل سکتا ہوں، آپ کے پاس تو فون بھی نہیں ہے۔ اکثر یہ وہ باتیں ہیں جو ہمارے دوستوں کو احساس کمتری کا شکار بناتی ہے، یعنی کہ ان کا جو کانفیڈنس ہے وہ کم ہو جاتا ہے، انہیں برا لگتا ہے، وہ ہمیں اپنے سے کم سمجھنے لگتے ہیں اور اس طریقے سے ہم انہیں ہرٹ کرتے ہیں۔ تو ہمیں کس چیزوں کا خیال رکھنا ہے، وہ کون سی پوائنٹس ہیں جو امام علی نے ہمیں بتائی ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا ہے؟ سب سے پہلے ہم اپنے دوستوں کا مذاق نہیں بنائیں گے، سیکنڈ ہم ان سے جھگڑا نہیں کریں گے، تھرڈ ہم کوشش کریں گے کہ ہم ہر بات پر ان سے آرگیو نہ کریں، ہم ان سے دشمنی نہ لیں، اور ہم چار لوگوں کے بیچ میں ان پر ہنسیں گے نہیں، اور ساتھ ہی ہم ایسی کوئی چیز نہیں کریں گے جس کے ذریعے انہیں ایسا احساس ہو کہ وہ ہم سے کم ہے یا ہمارے پاس جو چیز ہے وہ ان سے زیادہ اچھی ہے۔ اینڈ آئی ایم شیور اگر آپ ان باتوں کا خیال رکھیں گے تو آپ کی دوستی اور بھی بہتر ہو جائے گی، اور بھی اچھی ہو جائے گی، اور ساتھ ہی اس چیز کے ذریعے آپ مولا علی علیہ السلام کو بھی راضی کریں گے اور اللہ کو بھی راضی کریں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اب سسٹر فاطمہ آپ کے لیے کیا لے کر آئی ہیں۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ ہم سبھی آپ کو عید زہرا کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور ہم آپ کو بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ ہم نے پچھلی بار ان کے کردار کے بارے میں بات کی، ان کے علم کے بارے میں بات کی کہ وہ کس طرح کا علم رکھتی تھی۔ آج ہم ان کی زندگی کے بارے میں کئی اور چیزیں سیکھیں گے۔ بی بی زہرا 14 معصومین میں سے ایک ہی خواتین ہیں، یعنی اگر جتنی بھی لڑکیاں ہیں ان کے لیے ایک رول ماڈل ملتی ہیں، وہ ہیں بی بی زہرا سلام اللہ علیہا۔ آف کورس بی بی زینب بھی ہمارے لیے رول ماڈل ہیں اور دیگر ایسی بیبیاں بھی ہیں، لیکن بی بی زہرا معصومہ ہے، تو ان کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا ضروری ہے۔ تو چلیے شروعات کرتے ہیں۔ بی بی زہرا کے بارے میں ایک چیز جو ان کی فضیلت بیان کروں میں آپ کی، جس زمانے میں بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت ہوئی، اس زمانہ ایسا تھا کہ ساری دنیا میں عورتوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ خاص کر عرب کا کلچر ایسا تھا کہ وہاں بیٹیاں پیدا ہوتے ہی انہیں زندہ دفن کر دیا جاتا، انہیں مار دیا جاتا، انہیں جینے کا کوئی حق نہیں دیا جاتا، وہ تعلیم نہیں حاصل کر سکتی تھی، یعنی ایک بہت ہی پست قسم کی مخلوق سمجھا جاتا، اور وہ بہت عورتیں اس زمانے میں بری زندگی گزار رہی تھیں۔ لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کے جب پیدا ہونے پر ان کو اس طرح سے احترام دیا اور بتایا، جب بی بی زہرا داخل ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے اور بتاتے کہ اس طرح سے احترام کیا جاتا ہے۔ اور جس زمانے میں بیٹوں کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی کہ یہ ہماری نسل آگے بڑھائیں گے اور ان سے ہماری نسل باقی رہے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کو اللہ نے بی بی زہرا کے ذریعے آگے بڑھایا۔ اور ایسا نہیں کہ ایسی ویسی کوئی نسل، پاک طاہر اور بہترین نسل بی بی زہرا کے ذریعے آگے بڑھی۔ یعنی ہم نے آپ کو پچھلے بار، اگر آپ نے میرا ایپیسوڈ دیکھا ہو تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سورہ کوثر بی بی زہرا کی شان میں ہی نازل ہوا ہے۔ تو اگر ہم بی بی زہرا کے القاب کی بات کریں، ان کے ٹائٹلز کی بات کریں، تو ان کا ایک ٹائٹل ہے محدثہ۔ محدثہ یعنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ خاتون جن سے فرشتے باتیں کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں بی بی زہرا سلام اللہ علیہا سے فرشتے باتیں کرتے اور انہیں آنے والے حالات بتاتے۔ بی بی زہرا کا ایک اور ٹائٹل ہے عالمہ غیر معلمہ، یعنی ایک ایسی عالمہ، ایک ایسی نالجبل پرسن جس کی کوئی ٹیچر، جس کا کوئی استاد نہ رہا ہو۔ بی بی زہرا نے اپنا سارا علم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی حاصل کیا، یعنی وہ ان کے نسل کے ساتھ ساتھ ان کے علم کی بھی حامی تھی۔ اور بات کریں بی بی زہرا نے کس طرح عورتوں کے لیے کام کیا ہے، تو آپ کو بتائیں، اس زمانے میں جس وقت میں نے آپ کو بتایا کہ عورتوں کی کوئی حیثیت نہیں سمجھی جاتی، رسول اللہ نے انہیں ایک پراپرٹی ہدیہ کی، جسے ہم کہتے ہیں باغ فدق۔ اس زمانے میں بہت کم عورتیں تھیں جن کے نام پر پراپرٹیز ہوتی تھی، عورتوں کے نام پہ کوئی پراپرٹی الاؤڈ ہی نہیں تھی ان کو رکھنا، لیکن بی بی زہرا ان چند خواتین میں سے تھی جن کو یہ پراپرٹی ان کے نام پر ملی تھی۔ تو آج جو کچھ بھی ہم کو حق ملے ہیں، ہم لیڈیز کو، ہم چھوٹی لڑکیوں کو جو کہتے ہیں کہ نہیں انہیں علم حاصل کرنے کا حق ہے، انہیں پراپرٹی اون کرنے کا حق ہے، جتنے بھی رائٹس ملے ہیں بچوں، اس سب کا کریڈٹ جاتا ہے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کو۔
آج آپ کی نالج کے لیے اتنا سا ہی، کیونکہ آپ کے چھوٹے سے ذہنوں کو ہم زیادہ پریشان نہیں کریں گے. ہم اگلے ہفتے دیکھیں گے کہ بی بی زہرا کے بارے میں ہم اور کیا سیکھتے ہیں. تب تک مجھے دیجیے اجازت. دیکھتے ہیں سسٹر سکینہ ہمارے لیے کون سے سورے کی تفسیر لائی ہیں. السلام علیکم بچوں. آج کے ایپیسوڈ میں ہم سورہ مطففین کی تفسیر کو ڈسکس کریں گے. سورہ مطففین قرآن کا 83 نمبر کا سورہ ہے اور یہ ایک مکی سورہ ہے. اس سورہ میں ٹوٹل ہے 36 آیتیں. تو اس سورہ کی تفسیر کو ہم 4 ایپیسوڈ میں ڈیوائڈ کر کے ڈسکس کریں گے. تو آئیے آج کی تفسیر کو سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل للمطففین. پہلی آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ وائے ہو ان لوگوں پر جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. تو پہلی آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ وائے ہو ان لوگوں پر جو ناپ تول میں یعنی میجرمنٹس میں کمی کرتے ہیں، یعنی جو میجرمنٹس میں چیٹنگ کرتے ہیں. سیکنڈ آیت الذین اذا اقتالوا علی الناس یستفون. دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ جب لوگوں سے ناپ تول کر کے لیتے ہیں تو پورا مال لیتے ہیں. آیت نمبر 3 وَإِذَا قَالُهُمْ أَوْ وَزَنُهُمْ يُخْسِرُونَ. تیسری آیت میں اللہ فرماتا ہے اور جب ان کی باری آتی ہے ناپ تول کر کے دینے کی تو وہ کم دیتے ہیں. تو آیت نمبر 2 اور 3 میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جب دوسروں سے لیتے ہیں تو برابر ناپ تول کے میجر کر کے لیتے ہیں، لیکن جب خود کی باری آتی ہے دینے کی تو اس میں چیٹنگ کرتے ہیں. آیت نمبر 4 الا یظن اولئک انہم مبعوثون. تو آیت نمبر 4 میں اللہ فرماتا ہے کہ کیا انہیں یہ خیال نہیں ہے کہ یہ ایک روز دوبارہ اٹھائے جانے والے ہیں. تو اللہ آیت نمبر 4 میں ہم سے کوشچن کرتا ہے کہ کیا لوگ بھول گئے ہیں کہ اللہ ہمیں ایک دن پھر سے اٹھائے گا اور ہمیں اس دن پھر سے ہم تمام کاموں کا جواب دینا ہے. آیت نمبر 5 لیوم عظیم. اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ ایک بڑا سخت دن ہونے والا ہے. آیت نمبر 6 یوم یقوم الناس لرب العالمین. اس آیت میں اللہ فرماتا ہے جس دن تمام لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے. تو اللہ آیت نمبر 5 اور 6 ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ ایک بڑا دن ہوگا، بڑا سخت دن ہوگا اور اس دن تمام لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. آیت نمبر 7 کلا ان کتاب الفجار لفی سجین. تو اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ یاد رکھو کہ بدکاروں کے نام اعمال سجین میں ہوں گے. تو اللہ آیت نمبر 7 میں ہمیں بتاتا ہے کہ بدکار یعنی جو لوگ غلط کام کرتے ہیں ان کے نام اعمال یعنی ہمارا ریکارڈ آف آر ڈیڈس سجین میں ہوں گے. آیت نمبر 8 وما ادراک ما سجین. تو اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ تم کیا جانو کہ سجین کیا ہے. لاسٹ آیت نمبر 9 کتاب مرقوم. تو اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ کتاب ہے لکھی ہوئی. تو یہ کون سی کتاب ہے اس کے بارے میں اللہ ہمیں اس آیت میں بتا رہا ہے. یہ وہ کتاب ہے جس میں ہمارے تمام اعمال یعنی ہم جو اچھے کام کرتے ہیں جو برے کام کرتے ہیں اس تمام اعمال کو اللہ نے اس کتاب میں لکھے رکھا ہے. تو بچوں آج کی آیتوں سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ فرسٹ چیز کہ جو ناپ تول میں گڑبڑ کرتا ہے، جو ناپ تول میں چیٹنگ کرتا ہے، وہ انسان ایک بدکار انسان ہے اور بدکار کے تمام اعمال سجین میں لکھے ہوں گے اور اللہ اس اعمال کے ذریعے ہمیں روز جزا کے دن یعنی ججمنٹ ڈے کے دن ہمیں سزا اور جزا دے گا. تو میں امید کرتی ہوں کہ جو آیتیں ہم سیکھتے ہیں آپ اپنی لائف میں اسے اپلائی کرتے ہوں گے، اپنی لائف کو اور بیٹر بناتے ہوں گے. تو سنڈے مدرسہ میں بس اتنا ہی. آپ بنے رہیے چینل ون پر. ہم آپ سے ملیں گے اگلے ہفتے.